کہ پچھلے 1 برس سے میرے گھٹنے میں پرابلم ہے، تو مجھے بڑا احترام ہے، میں نیچے بیٹھ جاتا، لیکن میں اس وجہ سے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ کسی اور کبر یا کسی غرور یا کوئی میرے ذہن میں کوئی اس طرح کی بیماری ہو. اللہ کا شکر ہے، میں تو فقراء کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے ساتھ سمجھتا ہوں. پچھلے برس میں آیا تھا اور میں بنیادی طور پہ اللہ کا شکر ہے، میں تو کوئی انٹرنیشنل فورم ہو، بران ہو، کوئی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں اپنا ایک قلندری مزاج رکھتا ہوں. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو بات میں سچی کرتا ہوں. میں جلسوں میں جانے کا شوقین نہیں بنیادی طور پہ. اللہ نے میرے سارے شوق میری نوجوانی میں پورے کر دیے تھے. ابھی ڈاکٹر مصباح صاحب مجھے ملے تو میں نے کہا ڈاکٹر مصباح تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے 37 برس. تو میں نے کہا میرا تو سب سے چھوٹا بیٹا بھی 40 برس کا ہو گیا. تو الحمدللہ جو میرے دل میں بات ہوتی ہے وہی زبان پہ لاتا ہوں. یہ نہیں کبھی ہوا کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. تو میں پچھلے سال خود میں نے یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے کسی آستانے پہ کہا ہوگا میں اگلے سال بھی آپ بلائیں گے تو حاضر ہوں گا سر کے بال. کیونکہ مجھے اس قدر راحت ہوئی یہاں آ کے. پچھلے برس جو میں نے انتظام، انصرام اور یہ جس طرح کا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ہمارا مستقبل یہ لوگ سنوار رہے ہیں. سبحان اللہ. دربار عالیہ قادریہ جو ہے یہ ہمارا، مجھے اقبال نے کہا نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت مینا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. ہماری بربادی ہو رہی ہے. میں تقریر تو وہ جو خانقاہوں میں روایتی تقریر ہوتی ہے اس طرح کی 100 تقریریں کر سکتا ہوں، 1000 کر سکتا ہوں، لیکن اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا ایک دن، آپ نے کہا علی اگر ایک آدمی تمہاری وجہ سے جہنم سے بچ گیا تو یہ 100 صرف اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ 100 رولز رائس یا مرسیڈیز سے بہتر ہے کہ ایک نوجوان جو ہے اس کو راہ راست پہ آپ لے آئے. تو یہ ہمارا مستقبل سنوار رہے ہیں. ورنہ ہمارے اب جو کورس بن رہے ہیں اسکولوں میں، کیا پتہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ سنڈے، اتوار لکھا ہے وہ دن جب آدمی چرچ کو جاتا ہے. پہلا سال کا دن ہیپی نیو ایئر ہے، جس دن کلبوں میں آدمی جاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے. اور فلاں مہینہ جو ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ جی اس میں کرسمس ہوتا ہے. فلاں مہینے میں ہولی کھیلی جاتی ہے، فلاں میں دیوالی کھیلی جاتی ہے. کہیں ربیع الاول کا نام نہیں، کہیں ہمارے اسلاف کا نام نہیں. اقبال اسی لیے پیٹتا تھا کہ شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو یہ خانقاہ قادریہ سب سے بڑی یہ کرامت ہے. ان کی کرامت یہ نہیں ہوتی کہ جی پیر صاحب نے فلاں کی مرغی مر گئی تھی اس کو زندہ کر دیا تھا، فلاں کے گدھا جو تھا اس کو بھینس بنا دیا تھا. یہ کرامت نہیں ہوتی. یہ انسانیت سازی کی فیکٹریاں تھی، یہ صنعت سازی نہیں تھی. خانقاہیں ہماری یہ پیسہ بنانے کے نہیں تھے. خانقاہ یہ تھی انسان بنانے کی، انسان کو انسانیت سکھانے کی. یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں پورے دل کے ساتھ اور پورے ادب اور احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوں. نوجوانوں کی تعلیم ہو رہی، اتنے خوبصورت ان کے صاف ستھرے کمرے، صفائی کا انتظام. اور پھر ایک ہمارا جو روایت تھی، یہاں تو ادب سکھایا جاتا تھا نا. یہ خانقاہیں کس لیے تھی؟ انسانوں کو ادب سکھایا جاتا تھا. بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ہمارے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات لکھی، سراج نوری نے. انہوں نے کہا ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو. ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں یہ بھی میں نے دیکھا. میں جاتا ہوں بعض خانقاہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک ہجوم ہے وہاں سے ہمیں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ابھی یہ پاؤں میں مسل دیں گے. یہاں میں پچھلی مرتبہ بھی آیا، آج بھی آیا ہوں. کیا ایک تربیت کی ہوئی ہے ان مریدوں کی. کس طرح سادہ انداز سے یہ دونوں صاحبزادگان بیٹھے ہوئے سجادہ نشین، بڑے بالکل. اور حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس بات کی بڑی سخت ناپسند کرتے تھے کہ وہ ڈبل منزل جو ہے وہ پہنی ہوئی 2 منزلہ پگڑی پہن لو، اس طرح کے جبے پہن لو. میں ایک صاحب کو ملا، انہوں نے گلے میں سونے کے کینٹے ڈالے ہوئے تھے.
تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیادہ نشین صاحب ہیں، تو ذرا کینٹھا سونا ڈالا ہوا کہ ہمارا دکھانے کی۔ یہ بھائی خانقاہیں اس طرح کی تھی، یہ اس طرح لوگ سادے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر دولت ہونی چاہیے، یہ اندر کی دولت سبحان اللہ، کیا میری کوئی شے نہیں۔ تو میں کس لیے یہاں آیا ہوں؟ آج میرا عنوان ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، بس میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اولیاء کے سردار تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین اترے اور ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے، وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا جبریل امین آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو میرا نام اس میں ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا نام کوئی نہیں۔ کہہ لگے اچھا پھر اللہ کی بارگاہ میں میری ایک عرض پہنچا دو کہ میں اللہ کے دوستوں کا دوست ہوں۔ ایک لمحہ نہیں گزرا تو جبریل امین نے کہا جی آرڈر آ گیا اوپر سے کہ آپ کا نام بھی اللہ کے دوستوں میں لکھ لو۔ سبحان اللہ۔ میں تو اس لیے یہاں آیا ہوں کہ یہ اللہ کے دوستوں کی اولاد ہے، تو ہم ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں امید نہیں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق المرء مع من حبا، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری یہ جو باہمی الفت، محبت، شفقت، لیکن آپ کہاں سے آئی ہیں؟ پاکستان سے دور دور سے لوگ آئے۔ مجھے ابھی میں راستے میں تھا تو میسج ملا موبائل پہ، میں پیر نعیم شاہ صاحب میرے شاگرد ہیں، دوست ہیں، ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کو میسج آیا کہ جی امریکہ سے 2 نوجوان آئے، وہ کہیں کسی قریب گاؤں کے، انہوں نے اشتہار پڑھا تو پتہ چلا بھائی صاحب آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ تو کہاں سے لوگ کشاں یہاں پہ آپ سب لوگ آئے، کس لیے؟ اب یہ خوشخبری آپ کے لیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے دائیں بائیں کچھ کرسیاں لگی ہوں گی، میں بھی پیر صاحب آپ کے دائیں بیٹھا ہوں، سیاڑنا اتنے جا رہا سبحان اللہ۔ دائیں بائیں کرسیاں لگی ہوں گی اور چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، تو اہل معاشر یہ سمجھیں گے یہ کوئی نبی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ نبی نہیں، یہ شہید لگتے ہیں۔ تو کہا جائے گا، آواز آئے گی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہاں پہ جو آئے ہیں تو ہم کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ کیوں؟ پیر سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے نوکری کی تھی سرکار کے دربار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ یہ وہ نسبت ہے۔ ان کے آگے دونوں صاحبزادے جو تھے، پیر محمد نواز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید محمد ظفر قادری، وہ بھی اپنے والد کی اس حسین روایت کے امین تھے۔ وہی جو شمع وہ روشن آپ کے علاقے میں کر کے گئے، اسی شمع کو آگے 2 صاحبزادوں نے پکڑا ہوا تھا۔ تو وہ جیسے اولمپک ہوتی ہے نا گیمز، تو وہ دنیا کے ایک کونے میں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ایک شمع پکڑی ہوتی ہے بندے نے، وہ اگلا آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو پکڑا ہوتا ہے، پھر اکیلے کو پکڑا دیتا ہے۔ یہ وہ شمع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، بتاؤ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب فرمایا آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے لے جاؤ اور یہ جو شمع ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ پھر وہ صحابہ کے ہاتھ میں آئی، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، اماموں کے ہاتھ میں آئی، اولیاء کے ہاتھوں میں آئی، غوث اعظم کے ہاتھ میں آئی، اور چلتی چلتی پیر عبداللہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور وہی شمع آج یہ دونوں نوجوان صاحبزادگان جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، پیر شراز صاحب اور پیر فراز، یہ دونوں بھائی بھی وہی شمع لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں اتفاق اور اتحاد کا آمین۔ ہماری خانقاہیں برباد ہو رہی ہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں مجھے اختلافات کی خبریں ملتی ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور اب تو اللہ رسول کی خاطر بیٹھے، یہ دنیا کی چیزیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ والوں سے تعلق جو ہے یہ آدمی کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ آج کل ٹی وی پہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں نا، تغرل، وہ ترکی کا جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں، یہ تغرل وہی بادشاہ تھا جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فخر جنید و بایزید یا رسول اللہ تیرا جمال بے نقاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ سلطان تغرل سے ملنے کے لیے حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ دونوں گئے، ابو القاسم قشیری جن کا رسالہ قشیریہ ہے، اہل علم بیٹھے یہ جانتے۔
اور ابو سعید ابو الخیر جو تھے یہ اتنے مقام کے بزرگ ہیں کہ داتا صاحب نے ان کی بہت تعریف لکھی ہے. ان کی باتیں کرنی شروع کروں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے. بہرحال یہ دونوں گئے سلطان تغرق سے ملنے کے لیے. وہاں جا کے اس کے دربار میں پتہ چلا کہ اس کا جو ایک وزیر تھا ابو منصور درقانی اس کا نام تھا. تو ابو منصور بڑا بیمار ہے, سینئر منسٹر تھا. درخواست آئی کہ جی وہ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ذرا مجھ سے بھی ملاقات کرتے جائیں. بادشاہ سے مل کے نکلے اور ابو منصور کے گھر چلے گئے. وہ بہت علیل تھا. اسے کہا حضور میری یہ دعا فرمائیں. انہوں نے کہا دعا کریں اللہ آپ کو صحت دے. کہنے لگا مجھے پتہ ہے, طبیبوں نے بتا دیا کہ اب میرا وقت تھوڑا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. آپ کو میں نے اس لیے گزارش کی, ورنہ میں قدم میں سر کے بل چل کے آتا کہ جب میری وفات ہو جائے تو آپ دونوں نے میری قبر کے سرانے اس وقت تک کھڑے رہنا ہے جب تک منکر اور نکیر کے سوالوں کو میں جواب کامیابی سے نہ دے سکوں. اب یہ اولیاء جو ہوتی ہیں نا, یہ جب بات ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہوتا. یہ وفا نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ لجپال ہوتے ہیں, اور بڑا خیال ہوتا ہے. ایسے نہیں غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی مدد کو پہنچوں گا. یہ سلسلہ قادریہ ہے. تو اب ہمارے ہاں تو تصوف سے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے نا, ان کو بتایا جا رہا ہے تصوف تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اگر تصوف نہ ہوتا, میں نے ابھی پیر صاحب کو اس ادارے کا میں نام نہیں لے سکتا, بہت بڑا ادارہ ملک کا, وہاں میں گیا تھا ان کے کالج میں بڑے بڑے افسروں کو لیکچر دینے کے لیے. مجھے انہوں نے کوئی سوالات کیے. میں نے کہا بھائی میں اور آپ جو آج یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ کسی بادشاہ نے نہیں ہمیں کلمہ پڑھایا, یہ کسی علامہ نے نہیں کلمہ پڑھایا. یہ داتا گنج بخش معین الدین چشتی اجمیری اور علی اجمیری اور سیدنا عبد القادر جیلانی, بابا فرید, یہ حضرت مجدد ساری یہ لوگوں کا فیض ہے, یہ بزرگان دین کا فیض ہے. اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا, جہالت کی باتیں لوگ کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا, ٹی وی پہ کہا, یہ پچھلے دنوں جب آپ کو پتا پچھلے سال ایک شور مچا تھا جی زبردستی سندھ میں مسلمان کیا جا رہا ہے لوگوں, میں نے کہا جاہلو, پوری 1450 سال کی تاریخ میں تاریخ کا طالب علم, میرے ساتھ آئے, کوئی مناظرہ کرے, بحث کرے, ایک آدمی بھی آج تک تلوار کے زور سے مسلمان نہیں کیا. اگر کوئی زبردستی مسلمان کرنا ہوتا تو سیدنا عمر فاروق کا جو غلام تھا, خادم آپ کا, آپ نے اسے کہا یا تو مسلمان ہو جاؤ, وہ عیسائی تھا, اسے کہا جی میں نہیں مسلمان ہوتا. جلالت فاروقی, آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ نے حکم دیا لا اکراہ فی الدین, تمہارے دین میں کوئی سختی نہیں, تمہارے لیے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا ہمارے لیے. کیوں؟ یہ یاد رکھیں, آپ اتنے لوگ ہو, اس کا جواب دینا آپ نے جا کے. کوئی آدمی زبردستی مسلمان چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. کیسے؟ مسلمان ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں نے تلوار پکڑی, پستول پکڑا اور میں نے کہا بھائی مسلمان ہو جا. بندہ ڈر گیا, اس نے کہا اچھا جی ہو جاتا ہوں. بھائی زبان سے اقرار کر لیا, دل سے تصدیق تو نہیں نہ کروا سکتے. اور اللہ والے جو ہیں وہ دل سے پہلے تصدیق کراتے ہیں, زبان کے بعد. ہردیو جو تھا 2 سال رہا ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں, ایک دفعہ نہیں کہا. وہ چاہتا تھا میں مسلمان ہو جاؤں, پہلے اس کا اندر بدلا, پھر باہر سے کلمہ پڑھوایا اس کو زبان سے, اور پھر اس کا نام یاد رکھا ہردیو کا. جو نظامی بنسری ان کی کتاب ہے, ان کی لکھی ہوئی ہے. یہ بڑی محبت کی باتیں ہیں, بڑی تفصیل سے میں وہ واقعہ دوبارہ. اب جب حضرت ابو سعید ابو الخیر اور حضرت قاسم قشیری ہم تو دونوں نے وعدہ کیا ٹھیک ہے جناب ابو منصور تمہارا انتقال اگر ہماری زندگی میں ہوا ہم تمہاری قبر پہ آئیں گے. اس کا انتقال ہو گیا, یہ دونوں جنازہ پڑھنے گئے. ابھی دوپہر کا وقت تھا, اور آپ کو پتہ ہے قبر میں جب سوال و جواب ہوگا, منکر نکیر آئیں گے تو عصر کا وقت ہوگا. چاہے اس کو صبح دفن کیا جائے وہ عصر کا وقت لگے گا. تو حضرت قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید ابو الخیر سے کہا کہ مجھے ساتھ والی بستی میں کوئی کام ہے, جنازہ ہو گیا, میں وہاں سے آتا ہوں, عصر تک میں واپس آ جاؤں گا جب تک سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے ابو قاسم قشیری. عصر کا وقت ہو گیا, ان کو کہیں وہاں دیر لگ گئی. وہ جب دیر سے آئے تو دیکھا حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ وہ قبرستان کے دروازے کے باہر والے دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے. تو ابو قاسم قشیری ساہ چڑھے ایسے ہی آئے. انہوں نے کہا کدھر جانے پے ہو؟ وہ اسی وعدہ کیتا سی سوال جواب دا. انہوں نے کہا وہ ہو گیا مرلہ. انہوں نے کہا کیسے؟ کہہ کہ منکر نکیر دونوں آئے اور آ کے سوال و جواب سوال پوچھنے لگے تھے.
تو ایک فرشتے نے دوسرے کو کونی ماری، اس نے کہا ویکھدا نہیں وہ سرانے ابو سعید ابو الخیر کھلوتا ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ایڈا بڑا ولی۔ تو وہ دونوں واپس چلے گئے۔ اس لیے ہم اولیاء کرام سے اپنی عقیدت رکھتے ہیں، ہماری محبت ان سے اس لیے ہوتی۔ اور یہ کیسے، میں آیا ہوں نا جب، تو یہ کھانا لا رہے تھے بڑی بڑی پلیٹوں میں رکھا ہوا، اور اوپر سے میں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ اس کے اوپر ڈھکن بھی تھا، اور بڑے ترتیب سے وہ لائنیں لگی ہوئی تھی لا رہے۔ مجھے پیر قمر شکور صاحب یاد آیا، صاحبزادہ صاحب آپ کی میں نظر کر رہا ہوں واقعہ، بہت دلچسپ واقعہ مجھے ادھر ہی یاد آیا جب میں گزر رہا تھا۔ حضرت بھائی مستانی کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا بھی کیسے آئے ہو جوان؟ اچھا آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ آئے تو پھر زیادہ دن ٹھہرے، ورنہ کہتے تھے یار نہیں چلا جا۔ وہ کہتا جی آپ ابھی تو میں آیا ہوں، کہتے میں کھانا کھاتے جان والا کام کر۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ایک دو دن ٹھہر جاؤ گے ہماری محبت تم سے پیدا ہو جائے گی، پھر تم جاؤ گے تو ہمارے دل کو کچھ ہوگا، ہم تمہیں مس کریں گے۔ یہ ہے تصور۔ وہ بندہ آیا، آپ نے کہا کیسے آیا جوان؟ کہنے لگی میں بڑی عبادت ریاضت کرتا ہوں لیکن معرفت کو حاصل کرنے آیا ہوں آپ سے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ آپ کے پاس ٹھہرا، پہلے دن جب وقت ہوا شام کا کھانے کا تو آپ نے کہا آؤ جی کھانا کھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، چلا گیا۔ دوسرے دن پھر بلایا، آپ نے کہا آؤ بھی بیٹھو کھانا کھایا، چلا گیا۔ کچھ دن بیٹھا رہا، کوئی ہفتہ دو ہفتے بعد آیا، کہنے لگا جی مجھے اجازت دے دے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہتا جی میں اگر روٹی کھان تھوڑا آیا سا، میں تو آیا سا معرفت کا کوئی سبق سیکھنے واسطے، روز شام کو بلاندے ہو، نال بٹھا کے روٹی کھواندے ہو تو توڑ دے دو۔ فرمانے لگے اس سے بڑا معرفت کا کیا سبق ہے؟ کسی مسلمان کی خدمت کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا، یہی معرفت الہی ہے۔ خواجہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے سارے زندگی میں خیر کے کام دیکھے، سب سے بڑا خیر کا کام جو میں نے دیکھا اور مفید دیکھا وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میں تو پچھلی دفعہ ان کا لنگر دیکھ کے حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یہ بندے ہیں کہ جن یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا لنگر، اتنی بھینسیں جو ہے وہ گائے جو ہے وہ ذبح کی ہوئی ہے، اتنے بکرے ذبح کیے ہوئے ہیں، اور اتنی لکڑی تھی، اور سوئی گیس غالباً یہاں پہ نہیں تھی۔ تو میں حیران ہو گیا کہ اتنا کھانا پک رہا ہے ترتیب سے، کوئی ہلا گلا نہیں۔ بھئی یہاں تو میں نے دیکھا 100-200 بندہ ہو تو سارے ہمارے، میرا چونکہ جج بھی رہا ہوں وکیل بھی، تو ہمارے وکیلوں کا جو فنکشن ہوتا ہے نا ادھر لوگوں کے کوٹوں پہ بھی سالن لگا ہوتا ہے۔ یہ ادب جو ہے یہ صوفیاء سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں یہ باتیں سیکھنی ہیں۔ اولیاء کرام کس طرح کرتے تھے تبلیغ؟ سیدنا عبد القادر جیلانی، یہ قادری سلسلہ ہے نا ان کا، سیدنا عبد القادر جیلانی نے اپنی حیات پاک میں 5000 یہودی اور نصرانی مسلمان کیے تھے۔ 1 لاکھ لوگ وہ تھے جو چور تھے، ڈاکو تھے، کوئی کسی نے کبھی سال میں کبھی سجدہ دیکھے نہیں دیکھا تھا، 1 لاکھ اولیاء اللہ بنا دیے تھے۔ کیسی تربیت ہوتی تھی، ان کا مقام کیا تھا، آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں۔ اب جو پیر صاحب جو ان کا لنگر کھانا ہے وہاں رات کتنے طلباء کا کھانا پکتا ہے، کتنے لوگ آتے ہوں گے دربار پہ۔ آج کل تو پھر حال ہی کوئی نہیں نا، اتنے بیچارے رات دن یہ کتنی راتوں سے لگے ہوں گے کھانا پکانے۔ تو غوث اعظم کا بھی لنگر بہت زبردست تھا۔ تو آپ کا لانگری تھا ایک۔ اچھا یہ پیر صاحب نے دیکھا جب ہم بغداد جاتے ہیں نا تو وہ ہمارے میاں حنیف صاحب نے بھی 1-2 جن رکھے ہوئے ہیں، تو اتنا ایک لمبا چوڑا موٹا آدمی ہے، وہ میرا خیال ہے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اکیلا ہی 7 دیگیں ایک وقت میں پکا رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے پیر صاحب سے کہا، میں کہا میں جن لگنا بندہ نہیں لگتا ہے کام کرنے، اتنا کام کر۔ تو غوث اعظم کا لانگر ہی تھا، رات دن لنگر پکا پکا کے تھک گیا۔ انہوں نے کہا اتنے تو مہمان مکتے ہی نہیں تھے، چلو تو ناشتہ لے۔ اگر غوث اعظم سے اجازت لی تو یہ مانیں گے نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ صبح حضور غوث پاک جو تھے وہ ابھی نماز کے بعد اپنے کوئی وظائف میں مصروف تھے، صبح کے ناشتے سے پہلے اس نے اپنا جو بھی تھا کوئی کپڑے 2 اٹھائے اور اب بھاگ گیا۔ چلتا گیا صحرا میں، شام ہو گئی، تھک گیا، ایک جگہ پہ وہاں پہنچا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک جگہ جا کے ٹھہرا، دیکھا وہاں ایک اور آدمی بھی ہے، وہ چلتا ہوا آ گیا۔ نماز مغرب کی پڑھ کے دونوں بیٹھ گئے۔ اس بندے نے ہاتھ اٹھائے، اس باورچی اس لانگری کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک آدمی ہے، اسے ایک وہ شینی جس کو کہتے ہیں پکڑی ہوئی ٹرے، اس میں بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے وہ لایا رکھے، اسے کھانا شروع کیا۔ اس کو کہا لانگری کو آ جا کے تم ہی کھانا شروع کر دیا۔ کھا کے جب وہ برتن لے کے آدمی چلا گیا تو یہ لانگری اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی جی یہ دسو تسی اس بندے کو جانتے ہو کون ہے جڑا روٹی لے کے؟ ان کا من تو نہیں پتا کون۔
کہنے گئے روٹی کس طرح آئی ہے؟ کہنے میں دعا منگی ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کی تھی روٹی بھیج دی تھی. کہنے گا جناب وہ کوئی خاص وظیفہ ہے؟ کہنے گا ہاں. کہنا میں نے بھی وظیفہ سکھا دوں. کہنا میں دعا منگی یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے تو غوث پاک دے لانگری دے صدقے مجھے روٹی بھیج دے. کہتا اس سے اسی وقت میرے لیے وہ جو ہے وہ روٹی آ گئی. وہ لانگری جو تھا وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا ہو میں تو بڑا غلط آ گیا ہوں واپس. انہوں نے کہا یار میرا یہ تعارف ہے لانگری میں ہی ہوں, چلو میں بھی غوث پاک کی خدمت میں جاتا ہوں. تو یہ جو ہے نا کھانا کھلانا لوگوں کو مخلوق کو, اور خاص طور پہ یہ جو طلباء کی تربیت ہو رہی ہے, یہ جو نوجوانوں کو پڑھایا جا رہا ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ تو آج کل تو کرونا کا دور ہے, آج کل تو ویسے ہی نہیں پتہ. پہلے ہوتا تھا بوڑھے جائیں گے آپ کو کچھ پتہ نہیں, جوان بھی چلے جا رہے ہیں, کسی ایک لمحے کا پتہ نہیں. کتنا خوف ہے. اگر یورپ والے آپ کو دیکھ لیں نا, یہ خانقاہ قادریہ کا آج کا اجتماع, ویسے خودکشی کر لیں کہ اتنے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں پھر بھی زندہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اور بھائی اللہ رسول کا نام لو, برکات نازل ہوگی. یہ نسبتیں جو ہیں ان کا بڑا فیض ہوتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وصال ہوا تو آپ کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا نا تو نعرہ لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, نعرہ لگایا تو سارے صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جناب یہ کون سا نعرہ کا موقع تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو تو قبر میں رکھ دیا, اب بند کرنے لگے تھے اوپر سے, تو یہ آپ نے اتنی زوردار نعرہ لگایا, کیسے لگایا؟ انہوں نے کہا یار تمہیں نہیں پتہ چلا, میں نے جب دیکھا تو سرانے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے, حضور کھڑے تھے اور آپ دعا فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کے بوڑھوں کو صدیق اکبر کے بڑھاپے کے صدقے بخش دینا. سبحان اللہ. بھائی ہم نسبتوں والے لوگ ہیں. اور آخری بات معذرت کے ساتھ, چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اذان کا ٹائم بہت قریب ہو رہا ہے, اذان ہونے والی, یہ واقعہ سناتا ہوں. اور پہلے معذرت, اگر صاحب دونوں کو پسند آئے تو بڑی مہربانی, نہ پسند آئے تو ناراض نہ ہونا, میری نیت پہ شک نہ کرنا. کیونکہ ایسے ہوا کہ میں نے یہ لاہور کے ایک فنکشن میں ایک بہت بڑے صاحبزادہ صاحب تھے آئے ہوئے بڑی گدی کے, تو جب میں نے واقعہ سنایا تو بعد میں انہوں نے سمجھا کہ جی یہ دیکھو جی یہ کیا واقعہ سنایا, میرے مقابلے میں میرے بزرگوں کی عزت بڑھا دی, میری تو عزت کوئی نہیں. لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. میں نے بعد میں ملے جب مجھے انڈیویجولی, تو میں نے کہا آپ کا گلہ مجھ تک پہنچا ہے, مجھے افسوس ہے آپ میری بات ہی نہیں سمجھ سکتے. یہ میں نے کہا آپ اپنے بڑوں کا احترام کرتے. اب وہ واقعہ سن لیں آپ. 1930 میں علامہ اقبال رہتے تھے, یہ جو میکلور روڈ ہے مشہور لاہور کی سڑک, رتن سینما ایک ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوٹھی تھی ایک ہندو کی. علامہ وہاں پہ رہتے تھے. علامہ کو ایک خط ملا, ایک سید زادے نے خط لکھا تھا, یہ صاحبزادگان چھوٹے صاحبزادہ صاحب ان کی عمر کا ہو, اسے خط لکھا کہ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں دیکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں یہ حکم ہوا ہے کہ یہ درود میں آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں, یہ آپ درود پڑھا کریں, آپ کو سرکار کی زیارت ہوا کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے خط دیکھا, میرے پاس بھی سینکڑوں خط آتے ہیں. پیر شکوری صاحب کو پتہ ہے, روز لوگ کوئی اپنی مسائل کے لیے, کوئی رہنمائی کے لیے, کوئی کچھ لکھتا ہے. خیر علامہ نے وہ خط علی بخش کو دیا, اس نے کہیں گم کر دیا اور رکھ دیا. 6 ماہ گزرے تو ایک دن صبح کے وقت علی بخش آیا. اس نے کہا جی ایک نوجوان آیا ہے, سردیوں کے دن تھے, صبح صبح علامہ رضائی میں بیٹھے ہوئے, علامہ کو سردی بڑی لگتی تھی, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. علامہ نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے یار آنے کا, صبح صبح ہی آ گیا. اس نے کہا جی وہ کہتا ہے کہ میں سری نگر کشمیر سے آیا ہوں اور میں سید زادہ ہوں. علامہ اقبال نے کہا یار بلا لو اس کو. اندر بلایا, دیکھا نوجوان کو 27-28 سال کا نوجوان تھا, آ کے بیٹھا, چائے وائے پلائی, اس کو ناشتہ کرایا. کہا پوچھو, کہا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے 6 ماہ پہلے آپ کو خط لکھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ درود پاک پڑھا کریں, میں نے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں دیکھا تھا. علامہ اقبال نے کہا ہاں یار مجھے یاد آیا, خط تو اس طرح کا آیا تھا لیکن میں نے کہیں وہ رکھ دیا, مس پلیس ہو گیا مجھے, اب وہ پورا اس کا خط کا مضمون یاد نہیں, وہ اندازہ ہے کہ خط آیا تھا. بیٹھے رہے, باتیں ہوتی رہی. اس نے کہا میں آپ کا بڑا فین ہوں وغیرہ وغیرہ. جب چلنے لگا تو علامہ نے اس زمانے میں 50 روپے کا مطلب ہے آج کا کم از کم 2-3 لاکھ روپے تو بنتا ہو. علامہ نے 50 روپے نکالے اور نکال کے اس کو کہا آپ سید زادے ہیں, یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, آپ قبول فرمائیں.
اب اس سید کا جواب سنیے، اور یہ دونوں شہزادوں کے لیے اور ان کے آگے بیٹوں کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے پینشن ملتی ہے۔ علامہ اقبال بڑے حیران ہوئے، آپ کو پتہ ہے وکیل تھے، بیرسٹر تھے۔ انہوں نے کہا 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ ملتا ہے، جو ہوتا ہے اپنا پینشن ہوتی ہے۔ ہمارے جج ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے 62 سال میں اور سپریم کورٹ کے 65 سال میں، عام سرکاری افسر کو 60 سال میں ریٹائر کرتے ہیں، پینشن ملتی ہے۔ تو علامہ نے کہا یار پینشن تو ملتی ہے 60 سال میں، تم 28 سال کے نوجوان ہو، تمہاری پینشن کیسے؟ اب جواب سنیے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اللہ رسول کے دربار کی نوکری کی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، ہم موجیں کر رہے ہیں، ان کی پینشن کھا رہے ہیں۔ یہ پیر سید عبداللہ کی پینشن دونوں شہزادے کھا رہے ہیں، اور ان کی نسلیں قیامت تک کھاتی رہیں گی۔ یہ وہ جو نوکری اللہ رسول کی کر گئے تھے، اللہ رسول کی جو نوکری کرتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول اس کو نہیں بولتا۔ اگر 5 منٹ ہو تو میں کوئی اور واقعہ بیان۔ ہاں لو جی پیر صاحب نے ایک اور طرف لگا دیا مجھے۔ یہ زندگی میں آپ کے انقلاب لے آئے گا، یہ بات بڑی سادہ سی بات۔ سائیں گوہر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات جیندر شریف کے بزرگ، بڑے مشہور ان کا مزار ہے۔ یہ ویسی سلسلے کے بزرگ تھے، اور ان کو اللہ نے یہ کرم کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے یہ حاضر باش تھے۔ کوئی بھی بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھتے۔ بہت مختصر 2 فکروں میں بتاؤں۔ ایک مولوی صاحب جن کا عقیدہ کچھ اور تھا، شیخ الحدیث، وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا یار نہ اسکولے گیا، نہ کالج گیا ہے، نہ کسی دینی مدرسے گیا ہے، حال باندھا سی تے یہ بیٹھ کے لوگوں کو حدیثاں سناتا ہے، حدیث کا درد دینا، یہ ٹیسٹ لینا چاہیے۔ وہ مولوی صاحب اپنے شاگردوں کو ساتھ آئے۔ اس زمانے میں جو بخاری شریف اور مسلم شریف وہ اتنی لمبی ہوتی تھی۔ اب بھی پرانے مدرسوں میں یہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے مفتی غلام سرور صاحب کے بیٹے، اور یہ جو ہے ہمارے لاہور کے ایک علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ٹاؤن، وہ اتنی بڑی ہوتی تھی وہ کتاب، ان کو پتہ ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی لکھائی ہوتی۔ مولوی صاحب نے وہ بخاری شریف پکڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک چیپی لگا دی۔ چیپی سمجھتے ہیں نا اوپر، یعنی جو لائن ہے اس کے اوپر ہاتھ سے لکھ کے اسی طرح کا ایسے عربی عبارت لکھتی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا مولوی جی کس طرح آئے ہو؟ پنجابی بولتے۔ انہوں نے کہا جی اسی تہاڈے کول ایک حدیث دی شرح پوچھن آئے ہیں۔ کہ میں تو کدی مدرسے گیا ہی نہیں، حال بان والا بندہ۔ کہ نہیں یہ تسی حدیث کا درس دیندے ہو، شیخ القرآن عبدالمعوذ ہزاروی، عبدالنبی مولانا عبدالنبی تہاڈے کول آندے نے، کوئی گل تو دسو سانوں۔ کیا دکھاؤ؟ ایسے پکڑی کتاب دیکھتے رہے، اس کے بعد آنکھیں بند کی۔ 15 منٹ 20 منٹ گزر گئے۔ 20 منٹ کے بعد آنکھ کھولی، کہا مولوی جی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پاک نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اسے کہا جی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگے پہلے تو میں جدو دیکھی نا یہ عبارت تو یہ حدیث پاک دا نور نہیں سی نکل رہا، تو میں نے سمجھ آئی سرکار دا فرمان۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں کہ شاید میں ان پڑھ بندہ میں تو غلطی ہو جائے، تو میں اس واسطے 20 منٹ لگائے کہ میں سرکار دی بارگاہ یہ کیا یا رسول اللہ جناب دا کلام ہے، آپ دا فرمان ہے۔ کہ آپ نے فرمایا مولوی کوڑ مارتا ہے، میرا فرمان نہیں۔ یہ اس درجے کے وہ بزرگ تھے۔ اب ان کی بات جو پیر صاحب نے کہا وہ سنانے لگا ہوں آپ۔ ان کا ایک خادم تھا، اس لیے یہ جب اللہ والوں کی محفل میں آئے نا تو بڑا ادب اور احترام ملوز خاطر رکھنا چاہتے۔ تو وہ گوہر دین صاحب کا سائیں تھا، ان کے خدمت گزار تھے۔ ایک دن آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا سائیں آج تو ساڈا دل خوش کیتا ہے، تو تینوں کچھ عطا کر دی ہے، ادھر آ۔ سینے سے لگایا، جب چھوڑا تو اس کو تو سارا کشف اس کا کھل گیا، ساری دنیا نظر۔ کہنے لگے لیکن ظرف ہونا چاہیے، اینو سنبھال کے رکھنا ہے، بڑا ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہنا ٹھیک ہے سرکار۔ وہ کچھ دن گزرے، سائیں نے کسی بندے نے کہا تیری مجھ فلانا کھولتا پیا سی، فلانی جگہ کھلوتی ہے، لیا مجھے اینے پیسے دے، مجھے حلوہ کھوا، فلانے کو یہ کرتا، تیری بیٹی کی طلاق ہو جائے گی، اتنے بیاہ نہ کری، وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب باتیں شروع کر دی۔ حضرت کو پتہ چلا، آپ نے پیغام بھیجا، یہ سائیں کو آیا نہیں 2 مہینے ہو گئے نا، ان کو بندے کا پتر بننے کی کام نے شروع کیا، دکان کھول لی۔ اس نے کہا ہوں اسی بھی گھٹ نہیں، ہوں اسی آپ بڑے بڑے پیر ہیں، سانوں پیروں کی پرواہ نہیں۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، جلال آ گیا، وہ سارا کچھ چھین لیا۔ سائیں صاحب جتھے کھوتی اوتھے جا کے کھلوتی۔ سائیں صاحب وہی پرانا سائیں بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، سائیں کی اچانک ڈیتھ ہو گئی اور سائیں کا چہرہ بدل گیا۔ چہرہ اس کا اتنا مکروہ بن گیا کہ اس کے بیٹوں کو بڑی شرم آئی، انہوں نے تالا لگایا، کمرے کے اندر بند کر کے حضرت کی خدمت میں آئے۔ ان کے حضرت ساڑھے پیو کو بڑی غلطی ہوئی، معاف کر دو، چہرہ بدل گیا ہے،
ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਲੋग कहेंगे चेहरा दिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों का चेहरा बदल जाता है मरने के बाद, ये याद रखें। और सरकार के गुलामों का चेहरा जो होता है वो जाते भी दुनिया मुस्कुराते हुए जाते हैं, ये बात याद रखें। ये अदब की बारगाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब और मोहब्बत जिसको होगा उसका चेहरा नहीं कभी बिगड़ सकता। बड़ी मेहनत की, लोगों को लाए, श्वास ही लाए, शेखुल कुरान अब्दुल वज़ार भी आए और आए, आप नहीं माने, आप जलाल में थे। हमारे एक बरादरी का दूर का हमारा रिश्तेदार है, वो खान मुल्क, ये गुजरात वाले नवाबजादों में से हमारे दूर के अजीज़, बड़ा खूबसूरत आदमी था, 6.25 फुट का, पहलवान, बड़ी बड़ी मूछें। वो जब मुर्शिद खाने जाते थे तो पाँव से जूता उस हदूद में जो है जेंद्र शरीफ के दूध में जूता नहीं पहन के जाते थे, गाड़ी भी बाहर खड़ी करते थे, अपनी बग्गी पे कभी जाते वो भी बाहर खड़ी करते वगैरह वगैरह। अब ये बड़े उनके ख़ास मुरीद थे, तो ये गए, जब गए ना तो हज़रत ने ऐसे समझे जैसे ये सामने ये बैनर लगे हुए, इतनी दूर से देखा, आप बैठे हुए थे दरख्त के नीचे, आपने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, उसके बेटे थे साईं के साथ, कहने लगे और खान मुल्क का सारा जग आना सिफारिश कर, तू नहीं सी आना, और तू क्यों आ गई? वो बड़ा समझदार आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा अलीगढ़ का, उसने हाथ जोड़े, उसने कहा सरकार मैं सिफारिश करने तो नहीं आया, मैं तो जनाब की ज़ियारत करने आया था, एक गुजारिश लेके आया। कहा आ जाओ, आगे आ गया, 4-5 पे बिठा दिया। आपने कहा फरमाओ। कहने लगे सरकार तो हमें पता है कि असी जिम्मेदार लोग हाँ, तो मेरी 700 मुरब्बे ज़मीन है, तो लोग जो गुजरते नहीं ना तो पुछते नहीं ए अंबा का बाग कि वो कहते खान मुल्क का, वो कहते अगे माल्टिया का बाग, वो कहते माल्टिया का बाग कि वो कहते खान मुल्क का, कहते अगे कणक लगी होंगी, वो कहते कि कणक वो कहते खान मुल्क की, अगे होर फसल होती वो कहते खान मुल्क की। कहते कुछ साड़ी जमीन जी है ना वीरान है, तो उन्होंने कलर वाली जमीन उन्होंने कलराटी कहते हैं, तो कहते कुछ साडा रकबा कई मुरब्बे जो वो कलराटी जमीन है, उत्थे जो लोग गुजरते हैं वो कहते कलराटी जमीन किहदी है, वो कहते खान मुल्क की है। कहने लगा हजरत जमीन भावें कलराटी हो तो आंधी माल पानी है, माली बाग की राखी कर दे, फल कच्चे हो या पक्के, पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदे झूठे हो या सच्चे। निस्बत है, जिंदगियां बदल जाती हैं। ये अदब मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, फिर कभी वो जो तफसीर की नशिस्त होगी ना, मैं कहीं दिन सुबह की नशिस्त में आऊँगा और साहबजादा साहब से कहूँगा फिर 2 घंटे का रखें, फिर हम दिल की बातें आपके साथ करें। वो जो दिल की बातें होती हैं ना, वो कहते हैं तेरे पैगाम किसी नामा और कासिस के बगैर पहुँचे मेरे दिल तक और सारे के सारे पहुँचे। फिर हम दिल की बातें तफसील से करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। चूँकि असर की नमाज मुझे अंदाज़ा है उसका वक्त करीब है, हाज़री मकसूद थी वो हो गई, आइंदा इंशाअल्लाह बड़ी तफसील से फिर बात करूँगा।